جنگ خیبر، باتیں بہت ہیں خیبر کے حوالے سے، اور جنگ خیبر اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مسلمان یہ مار کاٹ جانتے ہیں، ان کے پاس خشونت ہے، بے درد لوگ ہیں، ہر طرح کے وحشی نظریات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا جنگ خیبر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنگ خیبر ہوئی کیوں؟ جنگ خیبر رسول کو یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، جنگ خیبر ہونے کی وجہ کئی ہے۔ پہلی وجہ، جتنے بھی جنگ احزاب میں کافر آئے تھے ان کافروں کو ترغیب دینے والے، اکسانے والے جو لوگ تھے وہ خیبر کے یہودی تھے۔ پہلی بات، خیبر کے یہودیوں کا کام یہ تھا کہ وہ مکہ کے کافروں کو اکسائیں کہ جاؤ تم لڑو، پہلا کام۔ دوسرا، جو مدینے میں جو یہودیوں کے 3 طرح کے گروہ، بنی قینقاع، بنی قریظہ، بنی نذیر، تینوں کے اندر بار بار فتنہ اور ان کو اکسانا رسول کے خلاف، یہ بھی کام یہودیوں کا تھا، خیبر کے یہودیوں کا۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، ہر مرحلے میں جنگ احزاب میں مشرکوں کا ساتھ برابر سے دینے والے فوجی اعتبار سے وہ بھی یہی خیبر کے یہودی ہیں۔ چوتھی بات، جب 6 ہجری میں، 5 ہجری میں جنگ احزاب ہے، جنگ خندق ہے، اور 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے۔ 6 ہجری میں رسول نے جب بڑی بڑی طاقتیں روم اور ایران کے بادشاہوں کو خط لکھنا چاہا، جس وقت پوری امید تھی کہ یہ رسول کی ہیبت اور رسول کے کردار کو دیکھ کر اس طرف مائل ہونے والے ہیں، اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ یہودی کہیں روم اور ایران کی طاقت کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ خیانت نہ کریں۔ تو رسول مستقبل میں جو واقعات ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے بھی اب یہ یہودیوں کا خیبر یہ رسول کے لیے اہم بن گیا۔ کئی طرح کی خیانت، خود داخل مدینے میں بھی خیانت ہے، مدینے سے باہر بھی خیانت ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ بڑی طاقتیں روم اور ایران کا بھی یہ ساتھ دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جنگ کے لیے قدم آگے بڑھا دیا، نہیں۔ 6 ہجری میں عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا، کہا جا کے پیغام دے دو، انہیں سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو مسئلہ آسان ہے۔ مگر جب عبداللہ ابن رواحہ پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے سمجھنے کے بجائے ان پر حملہ کر دیا، مارنے، قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب 7 ہجری آئی تو رسول نے جنگ خیبر کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ جنگ خیبر کے لیے رسول 1600 کا لشکر لے کے چلے ہیں۔ خیبر کی تعداد، جو خیبر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ کم سے کم 20,000 کے آس پاس وہاں رہنے والے لوگ۔ اچھا، خیبر کا جو قلعہ ہے وہ صرف ایک قلعہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں فتح کیا گیا، خیبر کے مضبوط 7 قلعے ہیں۔ خیبر مدینے سے 80 کلومیٹر دور، اور آج کے زمانے میں 165 کلومیٹر کی دوری بتائی جا رہی ہے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں خیبر کہاں تک تھا اور اس زمانے میں کہاں کم ہو گیا، اس وجہ سے خیبر ان یہودیوں کے ہاتھ میں بہت بڑی کھیتی ہے، ان کا پورا ایک سسٹم ہے، بہت قلعے ہیں، ہر قلعے کی نگہبانی کے لیے بڑے بڑے ان کے وہ نگہبانی کرنے کے لیے بڑے بڑے وہ سینٹر بنائے گئے ہیں کہ کوئی اگر آئے تو پہلے ہی سے جا کر اطلاع دی جائے۔ پورا ایک مضبوط قلعہ، مضبوط، ہر اعتبار سے مضبوط قلعہ۔ رسول نے کیا کیا؟ رسول جب مدینے سے نکلے تو قبیلے جنگ خیبر اور مدینے کے بیچ میں ایک قبیلے غطفان نام کا ایک علاقہ، جہاں کے قبیلے غطفان رہتا تھا، ان کا معاہدہ کس سے ہے؟ خیبر والوں سے، یہودی خیبر، ان سے کہ جب رسول اگر جنگ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ رسول کی ٹیکنیک یہ ہے، رسول نے نظامی طریقہ یہ نکالا۔ رسول نے کیا کیا کہ رسول سب سے پہلے خیبر اور اس قبیلے غطفان کے درمیان جا کر خود کھڑے ہو گئے اور قبیلے غطفان کو جا کے سمجھایا کہ دیکھو تمہارا معاملہ اگر تم بیچ میں آؤ گے تو پھر تمہیں ہم بخشیں گے نہیں، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ رسول سمجھا رہے ہیں۔ سمجھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بہت ورغلایا گیا کہ تم میرا ساتھ دو، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول دین جو لے کر آئے تھے تلوار سے دین پھیلا، صرف شمشیر سے پھیلا، رسول کی پہلی کوشش یہ ہے کہ لوگ زبان کی بات سمجھ جائیں۔
رسول کی پہلی کوشش یہ ہے کہ رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زبان کی بات سمجھ جائیں. جب رسول کی یہ خود جنگ کا ایک جو سسٹم ہے اس پہ رسول کتنی مہارت رکھتے ہیں یہ بہت اہم ہے. جب بیچ میں اس کے بعد رسول اب خیبر کی طرف چلے, جب خیبر کی طرف پہنچے تو وہاں سب سے پہلے رسول نے پورے قلعے کو باہر سے چاروں طرف سے گھیر لیا, چاروں طرف سے خیبر کو گھیر لیا. جب چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے بعد اب قلعہ ایک کے بعد ایک, سب 7 بڑے قلعے ہیں, اس میں سے 2 بڑے وتیح نام کا ایک قلعہ اور سارے قلعے کے بڑے بڑے جو نام ہیں سب موجود ہیں. 7 قلعے میں سے 2 قلعہ بہت مضبوط, اسے بھی فتح کرنا ہے, اس سے پہلے 5 کو فتح کرنا ہے. رسول نے 10-15 دن کا جب محاصرہ کیا تو اس میں 2 قلعے ہاتھ لگ گئے. اب یہاں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام مارکاٹ کا مذہب لے کر آئے تھے, شمشیر اور یہ تلوار سے دین پھیلانے آئے تھے, یہاں کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, رسول جب وہاں پہنچے جنگ خیبر کے لیے, جب خیبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس میں کیا ہوا, سب نے تو اپنا دروازہ قلعے کا بند کر لیا, لیکن ایک چرواہا جو ان کے بھیڑوں کو چرانے کے لیے باہر گیا تھا وہ رہ گیا. توجہ شرط ہے, ایک چرواہا جو ان کے بھیڑوں کو لے کر باہر گیا تھا وہ رہ گیا. جب رات ہونے لگی تو وہ چرواہا واپس ہوا بھیڑوں کے ساتھ. رسول کے لشکر کو کئی دن گزر چکا ہے, رسول کے لشکر کو پہلے سے اتنے دنوں کی پلاننگ نہیں تھی کہ کتنے دن تک وہاں ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. جب بھی کسی نے پوچھا رسول نے کہا بس ہمیں چلنا ہے, یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دن وہاں رہیں گے. رسول کے خود لشکر میں کھانے کی مشکل ہے, ہر طرح کی مشکل ہے, اس کے باوجود جب وہ چرواہا آیا اور اس نے رسول سے گفتگو کی, رسول سے جب گفتگو کی تو رسول کی گفتگو سے وہ رسول سے مانوس ہو گیا اور فوراً اس نے کلمہ پڑھا. توجہ شرط ہے, اس پہلو پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جنگ خیبر میں خاص یہودی کہتے ہیں کہ ہماری دیرینہ دشمنی ہے, ہمیں مسلمانوں نے بہت مارا ہے, ہمیں چن چن کر, ہماری کوئی غلطی نہیں تھی, ہمیں جان بوجھ کر مارا گیا. ان ساری چیزوں کا جواب صرف جنگ خیبر میں ہو کیا رہا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, صرف محاصرہ ہوا ہے. اس محاصرے میں ایک چرواہا باہر, جب وہ باہر سے آ رہا ہے, رسول کی گفتگو ہوئی, رسول نے جب سمجھایا, رسول کے سمجھانے کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو اب وہ رسول کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ, اب میں آپ کا چاہنے والا ہو گیا ہوں, مگر مجھے اس قلعے کے اندر رہنے والوں نے کچھ امانتیں دی ہیں, اب میں اس کا کیا کروں؟ یہ جو امانتیں دی ہیں اس کا میں کیا کروں؟ رسول چاہتے تو کیسے, اگر یہ لوٹ پاٹ اور دوسروں پہ ظلم کرنے والا دین ہوتا تو رسول کہہ سکتے تھے ہمارا لشکر بھوکا ہے, ہم تو جنگ کرنے ہی آئے ہیں, ان گوسفندوں کو تم قتل کرو, اسے مارو اور اسے کھا جاؤ. مگر رسول نے کہا نہیں, یاد رہے صرف 40 سال سے پہلے ہی رسول کا لقب امین نہیں تھا. رسول نے کہا ہمارے دین کی پہچان ہی یہی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے. رسول نے کہا ایک کام کرو, تم امین ہو, امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے, تم اکیلے جاؤ اور ان گوسفندوں کو اندر پہنچا دو. وہ گیا, گوسفند اندر لے جائے گئے, وہ واپس آ گیا. یہ ہے اسلام. اس کے بعد دوسرا کام, رسول پورا کا پورا خیبر کے اندر جو پانی جا رہا ہے وہ باہر سے جا رہا ہے. رسول سے صحابیوں نے کہا یا نبی اللہ, ان کے اوپر اگر ہم چاہتے ہیں شکنجہ زیادہ کسنا چاہتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہے کہ پانی بند کر دیں. فوراً رسول نے کہا ہمارا دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی کے اوپر پانی بند کرو. آج یہودیوں کی حالت کیا ہے, جب چاہتے ہیں وہ مظلومے پہ پانی بند کر دیتے ہیں. جو الزام یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں, توجہ شرط ہے, مگر رسول نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا, کہا دیکھو جو پانی کی رفتار بہت تیز ہے اس میں کچھ کمی کر دو تاکہ دشمن تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جب چاہیں بند کر سکتے ہیں. رسول کی یہ ترکیب ہے, توجہ شرط ہے. 2 مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ,
خود خیبر کے باہر کے علاقوں میں ہر طرف کھیتی ہے، اناج ہے، سب کچھ ہے. رسول چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے، رسول چاہتے تو کہہ سکتے تھے تم سب کے سب بھوکے ہو، ایک کام کرو جو اناج ہے اس کا استعمال کر لو. عجیب بات ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ دوسروں کے مال پر اس طرح سے قبضہ جماؤ. اس کے بعد اور انتہا ہو گئی، ایک انتہا عجیب و غریب ہوئی. وہ کیا ہوئی؟ پھر مسلمانوں کے درمیان، مسلمان اور ان کے درمیان جنگ بھی ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس میں لوگ مارے بھی جا رہے ہیں. جو پہلا اور دوسرا قلعہ جو فتح کیا گیا اس میں لوگ مارے بھی جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں برابر سے ہو رہی ہیں. اس میں کیا ہوا؟ بلال حبشی کا واقعہ بہت اہم ہے. بلال حبشی یہ جنگ کرتے کرتے بلال حبشی نے کیا کیا کہ حی ابن اخطب، وہ وہی ہے کہ جو مدینے کے یہودیوں میں سے جس نے فتنہ کیا تھا، جسے رسول نے مدینے کے باہر بھگا دیا تھا، وہاں سے وہ لوگ پناہ لینے خیبر آئے تھے. جنہیں مدینے سے نکالا گیا تھا وہ سارے کے سارے یہودی جنہیں پناہ دی جا رہی تھی وہ خیبر میں وہ پہلے سے دشمنی کو لے کر جو مدینے سے آئے تھے اس دشمنی کے تحت جنگ کر رہے ہیں. ہوا کیا؟ حی ابن اخطب مشہور ان کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے بڑا آدمی، اس کو مارا گیا. جب اس کو مارا گیا تو اس کی بیٹی صفیہ، جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے، ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے صفیہ کون ہے انشاءاللہ. بہت اس جنگ میں رسول نے کس طرح کی ٹیکنک، کس طرح سے ترکیب، کس طرح سے اخلاقی پہلو، کس طرح سے چیزوں کا استعمال کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی اسے قتل کیا گیا، اس کے بھائیوں کو، اس کے باپ کو جب قتل کر دیا گیا تو وہاں پر اسیر بنا کر کیا ہوا؟ لے کر آ رہے ہیں یہ صفیہ کو. جب بلال حبشی لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاں ان کے جہاں باپ کی لاش پڑی تھی، بھائیوں کی لاش پڑی تھی، انہی کے بیچ سے یہ کرتے ہوئے بلال حبشی رسول خدا کے پاس لے کر آئے. کس کو؟ صفیہ کو. جب صفیہ کو لے کے آئے تو صفیہ کو گریہ کرتے ہوئے رسول نے دیکھا، پوچھا کیوں تم نے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ ہمارے باپ اور ہمارے سارے عزیز کو جہاں مارا گیا انہی کے لاشوں کے درمیان سے ہمیں یہاں لایا گیا ہے. رسول ناراض ہو گئے. بلال سے رسول نے کہا، اے بلال تمہیں کیا یہ آداب اسلامی کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم؟ آداب اسلامی کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم؟ جیسے ہی بلال سے کہا رسول ناراض ہوئے. اب جو اتنا بڑا، کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں تھا نا، جنازوں کے درمیان سے وہ صفیہ کو لانا یہ جرم نہیں تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے بڑے ایک زخم کو، جو ظاہری طور پر جو دل کو ٹھیس پہنچی تھی، جو درد ملا تھا مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے، صفیہ کے اس غم کو، اس درد کو منتقل کرنے کے لیے روایت بتاتی ہے کہ رسول انہی ایام میں ابھی مدینے واپس نہیں گئے ہیں، اس صفیہ سے شادی کر رہے ہیں، صرف اس غم کو منتقل کرنے کے لیے. اور صفیہ تاریخ کی وہ رسول کی بیویوں میں سے اہم بیویوں میں ہے کہ رسول کے انتقال کے بعد جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے وہ ہے صفیہ. ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے رسول کس طرح سے دین کا پیغام، کس طرح سے اسلام کو پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد 2 قلعے بہت آسانی سے فتح ہو گئے. پھر 5 قلعے فتح ہوئے. 2 قلعے جو بہت اہم تھے وہ رہ گئے. جب 2 قلعے اہم تھے وہ رہ گئے، اب رہا معاملہ یہ، کہا گیا جاؤ اسے فتح کر کے لاؤ. اور یہ شیعہ سنی ہر جگہ روایت میں ہے، اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، بات کسی چیز کے چھپانے کی نہیں ہے. خلیفہ اول کو بھیجا گیا، جاؤ فتح کر کے آؤ. پہلے دن ان کو بھیجا گیا. روایت کے یہ بڑی بڑی ان کی معتبر کتابوں میں ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے وہ مجھ سے حوالہ لے سکتا ہے. پھر دوسرے دن خلیفہ دوم کو بھیجا گیا، وہ بھی گئے اور کچھ کر نہ سکے، واپس آ گئے. جب واپس آ گئے، توجہ شرط ہے، واپس آ گئے. اب اس میں الگ الگ لوگوں نے، تاریخ نے لکھا بہانے، کسی نے کہا گھوڑا بھاگ گیا، کسی نے کہا فلاں بھاگے تھے، کسی نے کہا کچھ بھاگے تھے، یہ سب ہے. اس لیے کہ جب کسی چیز کو انسان کرنا، رسول ایسا نہیں ہے. روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، رسول جب وہ واپس ہو رہے تھے تو رسول ناراض ہو رہے تھے کہ تم خالی ہاتھ کیوں آ گئے. یعنی ایسا نہیں ہے.
رسول، یہ بھی عجیب پہلو ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں آپ توہین کرتے ہیں، حضور توہین نہیں، رسول نے بھیجا ہی اس امید کے ساتھ تھا کہ تمہارے ہاتھ کچھ لگ جائے. اس پہلو پہ بھی ذرا غور کیجئے گا. جب رسول نے تیسرے دن، اور جسے 40ویں دن کہا جاتا ہے، جو آخری دن کی جنگ ہے، اور وہ طے تھی کہ اگر یہ قلعہ فتح ہو گیا تو سارے مسائل آسان ہو جائیں گے، اس وقت رسول نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. پھر اس کے بعد یحب اللہ ورسولہ، اللہ و رسول کو جو پسند کرتا ہوگا، جو محبت کرتا ہوگا. اس کے بعد وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. صرف ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو سب آسانی سے کہہ سکتے ہیں، یہیں پہ بیٹھے ہوئے سب کہہ سکتے ہیں ہم سب امام کو مانتے ہیں، میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام کا محب ہوں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہہ سکتے ہیں کہ میں امام کو مانتا ہوں، مگر کمال یہ ہے کہ امام ادھر سے کہے کہ میں انہیں مانتا ہوں. ادھر یحبہ اللہ ورسولہ، کمال یہ ہے کہ جسے اللہ و رسول بھی پسند کرتے ہو. عجیب بات ہے، دو لوگوں کو 2 دن بھیجا، رسول ناراض بھی ہو رہے ہیں. پسند کرنا لفظ صرف غور کیجئے گا، ابھی اور اس کے اندر رعایتیں ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ کرارن غیر فرار، انتہا کر دی. عجیب بات ہے، کہہ رہے ہیں ایسے کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار نہ ہو، یعنی جو بھاگنے والا نہ ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ. پہلی ہی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحابی علم کی امید میں 40ویں دن تھا، اما جو پہلے ہی سے فرار ہو چکا تھا اس کو امید ہی نہیں لگانی چاہیے تھی. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. سوال ہی بیکار ہے نا کہ بعد میں دوسرے دن سارے لوگ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اب علم ہمیں ملے. اما پہلی ہی شرط، ایسا نہیں ہے کہ رسول کل جو ہونے والا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کرارن غیر فرار، پاسٹ میں کچھ غیر فرار یعنی فرار تھے، جس کی بنیاد پہ شرط لگا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایسے کو علم دینا ہے جو فرار نہ ہو، یعنی امید ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ ہم تو پہلے ہی دن رزلٹ ہمارا اچھا نہیں تھا، اب یہ امید ہی کیوں لگائی جا رہی ہے. جو شرط ہے. اس کے بعد کمال کر دیا. اس کے بعد کہا لا یرجع حتی یفتح اللہ یدہ، اور اس وقت تک جسے میں یہ علم دوں گا نا، ایسا مرد ہوگا جو فرار نہ ہوگا، کرار ہوگا. اور یہ بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں سے اس وقت تک یہ واپس نہیں آئے گا جب تک فتح حاصل نہ کر لے. اب سمجھ میں آیا؟ یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ علی جنگ خیبر میں علی کو کسی نے کیوں نہیں مارا. ارے پہلے ہی دن رسول گارنٹی دے رہے ہیں جسے میں علم دے کر بھیجوں گا اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ واپس اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک فتح حاصل نہ کر لے. اور اگر رسول کہہ دیں تو رسول کی بات کو کون ٹھکرائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مولائے کائنات کے جنگ کے خود اپنے فضائل ہیں، وہیں اس کامیابی کے پیچھے رسول کی کہی ہوئی بات کی تاثیر بھی ہے. یعنی اب کمال یہ ہے کہ علی اگر جنگ سے آتے بھی ہیں تو ایک ہی وقت میں رسول کی اس جملے کی بھی لاج ختم ہو جائے گی. اب علی کا کام یہ ہے کہ فتح ایسے کرے کہ جس میں رسول نے جو کہا ہے وہ کام بھی ہو جائے اور جو دعویٰ کیا ہے وہ دلیل بھی پیش کی جا سکے. توجہ شرط ہے کرارن غیر فرار، ایسے کو علم. اچھا جب اب 40واں دن آیا اور 40ویں دن میں الگ الگ روایتوں کے اعتبار سے سارے لوگ، اچھا کمال یہ ہے صحابی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ علی کو تو علم دیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے سر میں بہت درد ہے اور آنکھوں میں
آنکھوں میں شدید زخم یا شدید درد ہے، آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، خود سے اپنے سے یہ لوگ طے کر رہے ہیں، وہ تو انہیں ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا علی کہاں ہیں؟ توجہ شرط ہے، علی کہاں ہیں؟ کہا وہ آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ کہا بلاؤ، علی کو اونٹ کے ذریعے لایا گیا۔ علی جب آئے تو رسول نے کیا کیا؟ رسول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے لعاب کا، روایت یہ بھی اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں، جیسے ہی رسول کے پاس علی آئے تو اپنے لعاب کے ذریعے صرف علی کے اس آنکھ پر ہلکا سا ایک لعاب لگایا۔ اب جو لگانا تھا تو علی کی آنکھوں میں روشنی آئی اور کتنے دیکھنے والے اندھے ہو گئے۔ علی کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ عجیب بات ہے، کیا رسول، یہ کمال ہے، یہاں پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں پورے یہ خمسے کا موضوع رسول ہے نا، تو اصل انہی کی ذات کو مرکز بنایا جائے۔ ہم نے یہ ہمیشہ سنا کہ ہر طرح کی جو مشکل کو حل کرے وہ علی ہیں، اسی لیے ان کا لقب مشکل کشا ہے، مگر جو علی کے بھی درد کو ختم کرے اس کا نام رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رسول جب خود ضعف بدن طاری ہو رہا ہے تو شہزادی کے پاس، اور جس علی کی آنکھوں کے درد کو جو ختم کرے وہ رسول۔ اچھا رسول یہ کر کیوں نہیں سکتے؟ کر سکتے۔ جناب عیسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ابرہ الاکمہ والابرص، ابرص جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا اسے شفا دے دیتے تھے۔ تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے نا رسول خدا، یہ فخر عیسیٰ، توجہ شرط ہے۔ اب جیسے ہی اب یہاں سے دین اسلام کو سمجھنا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ بس مار کاٹ، خشونت اور سنگ دلی کا مذہب ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب علی کو علم دیا گیا، علی کو علم دے کر یہ نہیں کہہ رہے جاؤ جنگ، اب ڈائریکٹ جا کے بس تم قتل کرنا نہیں، پہلا حکم اے علی جاؤ ان کو پیغام دے دینا۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ان سے کہو کہ مسلمان ہو جائیں، ان سے کہو کہ مسلمان ہو جائیں۔ زبردستی اسلام کی طرف نہیں لایا جا رہا ہے، ان سے کہو اختیار ہے۔ دوسری بات، اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، وہ جزیہ دیں۔ اور جزیہ پہ بہت ہنگامہ قرآن کی آیت کو لے کر، ایک سے ایک جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی مشورہ دیتے ہیں، ایک سے ایک۔ ہر حکومت میں ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہمارے سکون، امن و امان، ہماری زندگی کے ہر مشکل اور ان کو جو دنیاوی چیزوں میں جو چیزیں چاہیے وہ اویلیبل کرانا۔ یہ جزیہ ہر جگہ ہے، اسلامی اعتبار سے بھی جزیہ مانگا جا رہا تھا، اس لیے کہ تم رسول کے آس پاس رہتے ہو اور تم خیانت بھی کر رہے ہو۔ اگر جزیہ دو گے تو مدینے میں رسول جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ تمہارے جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری عورتوں کی حفاظت کریں گے، یہ اس لیے جزیہ ہے۔ مگر جزیہ کو بھی لوگ ایک دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ جو 26 آیتوں پہ اعتراض کیا گیا اس میں سے ایک جزیہ والی آیت بھی ہے۔ عجیب، اپنے ملک میں ہر طرح کا ٹیکس لیں تو کوئی جرم نہیں، اب تو ٹیرف کا زمانہ ہی چل رہا ہے۔ دو بات، دونوں میسج میں کہیں لگا کہ رسول سب سے پہلے چاہتے ہیں مار دو۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے اسلحے کو رکھ دیں۔ تین بات اگر نہیں مانتے ہیں تب چوتھا مرحلہ ہے ان سے جنگ کرو۔ خیبر میں پہلے ہی مرحلے پہ جنگ نہیں ہے، 3 مرتبہ الگ الگ عنوان سے مہلت دی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود جو نہ مانے اس کے بعد جنگ ہے۔ یاد رہے اسلام کی اکثر جنگ، اکثر و بیشتر جنگ جو ہوئی ہے وہ دفاع میں ہوئی ہے، اس لیے رسول کی ایک عادت یہ تھی کہ کبھی خود پہلے حملہ نہیں کرتے تھے، پہلے دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا تھا۔ اب جب مولا کائنات گئے ہیں، توجہ شرط ہے، جب مولا کائنات گئے ہیں تو اس میں سے حارث نکلا، اس قلعے کبر ما المتکبر،
ہر گھمنڈی کے ساتھ گھمنڈی ہو جاؤ. یہ کہیں سے اسلام کا قاعدہ نہیں ہے وہ گھمنڈ پہ گھمنڈ کرے اور ہم سر جھکا کے تواضع کی لسٹ اور سند حاصل کرتے رہیں. گھمنڈی کے ساتھ جو آج تک وہ نعرہ دیتا تھا, جب بات کرتا تھا تو اس کے نعرے سے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے, جیسے اس نے اپنی پہچان اسی ٹون میں مولا نے کہا انا الذی سمتنی امہ حیدرہ, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب سمجھ میں آیا شیر کو سوا شیر پہلی مرتبہ. اب پھر میں اس کی طرف نہیں, جو اس کے پاس ڈھال ہے وہ بھی بہت مضبوط, اور روایت بتاتی ہے کہ اس ڈھال پہ مضبوطی کے ساتھ آگے کے حصے میں بہت مضبوط پتھر بھی لگا تھا. اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ آ رہا ہے. اب مولا کائنات جو چلے ہیں, مولا کائنات کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. مولا کے ضرب کی تھوڑی سی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. مولا نے جب ضرب لگائی ہے نا تو اس پتھر کو بھی آدھا کر دیا, اس سپر کو بھی آدھا کر دیا, اس کے سر پہ جو ٹوپ تھی اس کو بھی آدھا کر دیا, اور دانت تک امام کی وہ تلوار پہنچی. جب اس طرح سے امام نے حملہ کیا تو اب جتنے بھی مرحب کے نیچے کے لوگ تھے وہ سب کانپنے لگے اور سب بھاگنے لگے. خود مولا کائنات کی ضرب کے اوپر غور کر. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سب بھاگنے لگے تو علی نے کیا کیا؟ ان کا پیچھا کیا. جب پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک اس میں سے اس نے موقع تلاش کر کے علی کے پاس جو سپر تھی اس پر حملہ کیا اور علی کے سپر گر گئی. علی کی ہاتھ سے وہ ڈھال جب گر گئی تو اب علی کو اپنا دفاع کرنا ہے. اب ڈھال بنائے تو کسے بنائے؟ خیبر کے دروازے پہ پہنچے تھے علی. علی نے دروازے کو ہی اکھاڑ کر اپنے ہاتھوں کی ڈھال بنا لی. اور یہاں پہ یہ بھی توجہ, کسی نے خود خلیفہ ثانی نے پوچھا تھا علی سے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے مطلب کر دیا, اتنا مضبوط دروازہ, وہ بھی دروازہ قلعہ جس کو مضبوطی پہ ناز تھا, فخر تھا, اتنا مضبوط قلعے کا دروازہ آپ نے کہا یہ میں نے اپنی جسمانی طاقت نہیں, یہ الہی طاقت کی وجہ سے کیا ہے. اللہ کے بندوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے نا کہ جب جنگ میں وہ جیتتے ہیں نا تو وہ اپنی جیت کو اپنے نام سے مخصوص نہیں کرتے, اللہ کی طرف سے نسبت دے دیتے ہیں. جب پوچھا گیا کہ 12 دن میں آپ کیسے جیت گئے, بس ایک ہی جواب تھا, اللہ کی مدد سے ہم جیتے. فوراً ڈھال, اور کافی دور تک اسے ڈھال بنا کر پھر روایت بتاتی ہے مولا نے اسی کو پل کی طرح بنا کر تاکہ لوگ آئیں. بہرحال جنگ بہت اہم مرحلے پہ پہنچی. آخر میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سرنڈر کرنے کی بات کی. اس زمانے کا بھی ایک سرنڈر یاد آ رہا ہے. اے یہودیوں, اپنی ہسٹری پہلے سے پہچان لو. اللہ و رسول کے مقابلے میں, اللہ کے بندوں کے مقابلے میں سرنڈر کل بھی یہودی ہوئے تھے, آج بھی انہی کو ہونا ہے. یہاں دل چاہتا ہے وہ کہہ دوں, جب 12ویں 11ویں دن آخری ایک میزائل ایران نے ماری جس کا نام تھا خیبر. ارے کمال ہے ایسے علی والے. دیکھیے تبرہ بہت لوگ پڑھتے ہیں کرتے ہیں, اب تبرہ یہی ہے نا کہ ان کے علاقے میں جو میزائل بھی لگ رہی ہے وہ بھی خیبر. کیا پلان ہے. جب خیبر میزائل لگی ہے نا تو اسرائیل نے امریکہ اور دوسرے ملک کو واسطہ بنا کر ایران تک میسج بھیجا, تم دوسری میزائلیں مار لو مگر خیبر میزائل کا استعمال نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر نے ان کے بہت بڑے علاقے کو ختم کر دیا تھا. مگر میرا دل یہ چاہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خیبر میزائل
کہ خیبر میزائل واسطوں سے بتایا گیا. توجہ شرط ہے. مولا کائنات نے جب جنگ کا معاملہ رکا, اب دو طرح سے یا رسول نے کہا, زیادہ تر معتبر یہ ہے کہ ادھر سے ڈیمانڈ یہ آئی صلح کی, پیشرہاند ادھر سے آئی کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. کہا اچھا, اب صلح میں کچھ شرطیں رکھی گئیں. توجہ شرط ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا زبردستی مسلمان بنانا, ذرا دیکھیں خیبر کو. رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پہلے حکم یہ دیا گیا کہ سب کے سب تم لوگ نکلو, مگر جو غنیمت میں جو بھی اسلحے ہیں, اس لیے کہ رسول کا جنگ خیبر میں جانا, جنگ خیبر کو کرنا, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا اسلحہ ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے, یہ آگے گھاتک ثابت نہ ہو, یہ آگے نقصان نہ پہنچائیں. جتنے بھی اسلحے تھے وہ لیے گئے, وہ ساری چیزوں کو سمیٹا گیا, وہ لیا گیا. اس کے بعد بھی جب ان لوگوں کی طرف سے یہ رہا تو رسول نے کہا اچھا ہم تم سے ایک کام کہتے ہیں. چاہتے تو رسول کہہ سکتے تھے اب تو مسلمان ہو جاؤ, کہا نہیں, تمہیں اختیار ہے, تم اپنے دین پہ رہو, تمہیں اختیار ہے اپنے دین پہ رہو. رسول نے یہ بھی کہا اس معاہدے میں, رسول نے کہا اچھا جو بھی یہ تمہارے اختیار میں چیزیں ہیں نا وہ سب تمہارے, بس ایک عام شہری بن کے رہو اور کچھ نہیں, ایک عام شہری بن کے رہو. ساری چیزیں ان کے اعتبار سے, ساری چیزوں کو ان کے اعتبار سے رسول نے, بس یہ طے ہوا کہ جو بھی تمہارا یہ سال کا مال نکلے گا اس میں ہمارا بھی حصہ جزیے کے طور پر ہوگا. یہ طے ہو گیا. رسول چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ جتنی کھیت کھلیان یہ چیزیں ہیں وہ میرا ہو گیا, میں اس پہ قبضہ کر رہا ہوں. اتنا جنگ میں رعایت کرنے والا کوئی رہبر دنیا کا نہیں ملے گا. دنیا کا کوئی رہبر, کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح سے خیال کرے. چاہتا تو وہ مذہب کے لیے بھی کہتا کہ تم ادھر آ جاؤ, انہی کے قلعے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جتنا ہے پورا حساب کتاب بتاؤ, کتنا آیا, کتنا مجھے دیا. نہیں, جو ان لوگوں نے جیسا کہا اور جتنا دیا وہ لے لیا گیا. اس طرح کی جنگ جو رسول کر رہے ہیں, اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. جنگ خیبر فتح ہو گئی, مدینے کی طرف یہ لوگ واپس ہو رہے ہیں. اب جب واپس ہو رہے ہیں, توجہ شرط ہے, جب واپس ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہودی خاموش بیٹھ گئے. اب یہاں ایک اخلاقی پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے جو رسول کی اس جنگ میں بہت اہم تھی. رسول کا جو ہو تمہیں شہادت مل گئی, تم بہت اچھے ہو, جہاں سب لوگ مثبت پہلو ذکر کر رہے تھے وہاں رسول ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. رسول خدا نے کہا مگر میری نگاہ, میری نظر اس مسئلے میں کچھ الگ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اصل میں, توجہ شرط ہے, جو مال غنیمت جمع ہوا تھا نا, جو جنگ کے اسلحے, لباس, جو ہر طرح کی چیز جو فوجیوں کی جو جمع کی گئی تھی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے, تقسیم مدینے میں ہوگی. مگر اس میں ہوا کیا کہ یہ کجاوا جو سجانے والا تھا اس نے بغیر اجازت کے اس جنگی سامان میں سے ابا اپنے کاندھے پہ ڈال لیا تھا. رسول نے کہا کہ اس کی یہ سزا جو ملی ہے صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ بغیر اجازت کے, بغیر تقسیم کی ہوئی چیزوں کے اس نے پہلے ہی سے استعمال کر لیا. یہ ان لوگوں کے لیے خاص پہلو ہے کہ جو بیت المال کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. بیت المال پہ جہاں ان کا بڑا رول ہے, جس طرح کی بھی ذمہ داری, صرف بیت المال نہیں, اگر کوئی خمس, زکوٰۃ, صدقہ, جس طرح کی بھی اگر کوئی ذمہ داری ان تک پہنچ رہی ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے. اب یہاں یہ میسج بہت اہم ہے. جیسی رسول نے کہا کہ یہ اس وجہ سے مارا گیا ہے, کمال یہ ہے رسول نے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی. یعنی جو مال تقسیم نہیں ہوا تھا اس کو بغیر اجازت اگر کوئی صرف رسول کے ساتھ, اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اب یہودیوں کا تھا, وہ بعد میں تقسیم ہو کر ملنے والا بھی تھا, مگر جب اس میں تھوڑی سی خیانت ہو گئی تو رسول اس کو اپنے سے باہر کر رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رسول کا نام بھی لیتے ہیں, جو رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ہر طرح کی خیانتوں کو انجام دے رہے ہیں. جیسے یہ ہوا فوراً ایک شخص آ کے رسول سے کہتا ہے یا نبی اللہ, بغیر اجازت کے میں نے بھی کچھ 2 جوتے اٹھا لیے ہیں. فوراً رسول نے کہا اسے پھر اپنی جگہ پہ رکھ دو. کتنا امانت کا خیال ہے.
کرنے والا کہاں ملے گا؟ جہاں جنگ میں یہ نظریہ دیا جاتا ہے جہاں تم نے قتل کر دیا اب وہاں کا ہر سامان تمہارا ہے، وہاں اتنی باریک بینی والی نظر رکھنا یہ رسول کا کام ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے جنگ خیبر کو فتح کیا گیا۔